السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اخیر عشرے کے اندر ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات ہے شب قدر۔ شب قدر ایسی عظمت والی رات ہے، ایسی برکت والی رات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کی وجہ سے کلام پاک کے اندر ایک پوری سورت مبارکہ اس کی فضیلت میں نازل فرمائی۔ دیکھو کیا ہوتا تھا، جو پہلے زمانے کے اندر جو قومیں گزری ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی، اور شب قدر امت محمدیہ کو کیوں ملی اس کے سلسلے میں کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کی عمروں کی وجہ سے چونکہ ان کو لمبی لمبی عمریں ملی اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صدمہ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ ہم لوگ چاہ کر بھی ان لوگوں کے برابر عبادت میں نہیں پہنچ سکتے، چونکہ ان کی عمریں بہت ہیں اور امت محمدیہ کی عمریں کم ہیں، تو اگر ہم لوگ چاہیں بھی تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صدمہ ہوتا تھا جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ اکرام کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک رات متعین فرمائی، شب قدر کی رات، اور اس کو اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اس کے سلسلے میں پوری سورت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے کلام پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو، فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے مخاطب کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ شب قدر کتنی فضیلت والی رات ہے، کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، کیا تمہیں اس بارے میں پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ نے خود جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں کا مطلب ہے کہ 83 سال 4 ماہ، 83 سال اور 4 مہینے، ہزاروں مہینے، تو فرماتے ہیں کہ 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے شب قدر۔ یعنی اگر کوئی شخص شب قدر میں عبادت کرے گا، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تو یہ گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت میں گزار دیے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی شب قدر کی، کہ گویا کہ جس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت کی اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت میں گزار دیے، اور اللہ نے فرمایا اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی یہ جو مدت بیان فرمائی گئی 83 سال 4 مہینے، اس سے بھی بہتر ہے شب قدر۔ اور بہتر کا مطلب یہ ہے کہ 19-20 کا فرق نہیں ہے، بلکہ بدر جہاں بہتر ہے، یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی شب قدر میں عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے، کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے اور اس سے بھی کتنا ہی زیادہ وقت گویا کہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ تو لہٰذا اب دیکھیے جتنی ان لوگوں کی عمریں تھی پہلی قوموں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو الحمدللہ ایک رات کے اندر وہ ثواب عطا فرما دیا۔ اس لیے ناظرین اس رات کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ
یہ شب قدر جو ہے رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر ہے، اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعیین بھی کر دی گئی کہ اس عشرے کے اندر کون سی رات ہے، متعین طور پہ بتلایا گیا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع دینے کے لیے جب باہر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو شخص جھگڑ رہے ہیں، دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی تعیین کو بھلا دیا گیا، متعین طور پر مجھے بتلائی گئی تھی کون سی رات ہے، لیکن اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا کہ وہ متعین طور پر کون سی رات ہے۔ یہ مسلمانوں کا آپس میں جو انتشار ہے، آپس میں جو اختلاف ہے، جو جھگڑے ہیں، جو دلوں کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، یہ انتہائی مذموم چیز ہے، انتہائی بری چیز ہے۔ دیکھیے ایک انتہائی عظیم الشان رات جس کو متعین طور پر بتلایا گیا، لیکن جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی، اگرچہ بہرحال اس کے اندر اللہ کی مصلحت ہے بے شک، لیکن بہرحال یہ تعیین اٹھا لی گئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ 21ویں رات، کسی کو 23ویں رات، کسی کو 25ویں، کسی کو 27ویں، کسی کو 29ویں رات، کہ ان راتوں کے اندر کیا ہے، شب قدر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب تم شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اسی لیے جمہور فقہا رحمہم اللہ کا مسلک یہی ہے کہ شب قدر جس طریقے سے ہم لوگ بطور خاص 27 تاریخ کو 27ویں رات کو شب قدر مناتے ہیں، یہ متعین طور پر ضروری نہیں ہے کہ شب قدر 27ویں ہی کو ہوتی ہے۔ جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ یہ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں۔ اس لیے ان سب طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور شب قدر کو تلاش کر کے اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور عبادت کیا کرنی ہے، شب قدر کے اندر کرنے والے کام کون سے ہیں؟ کیا شب قدر کے کام یہ ہیں کہ مجلسوں میں بیٹھا جائے اور مجلسیں منعقد کی جائے، اور کھانے پینے کی مجلسوں کا کیا ہے دور کیا جائے، اور بیٹھ کر گپ شپ کیا ہے مسجدوں کے اندر بیٹھکوں کے اندر گپ شپ کیے جائے، اور دیگیں اتاری جائے، شور شرابہ کیا جائے؟ نہیں سامعین، یہ ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے اپنی اللہ کی طرف لگا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس رات کے اندر، ان طاق راتوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نوافل پڑھیں، اور نوافل پڑھیں اس کے اندر، نوافل کے اندر جتنی لمبی لمبی صورتیں ہمیں یاد ہوں پڑھیں، لمبا قیام کریں، لمبے لمبے رکوع کریں، اور پھر لمبے لمبے سجدے کریں، اور سجدوں کے اندر جو عربی کی دعائیں ہیں، جو کلام پاک کی عربی کی دعائیں ہیں، یا جو آیات یا جو احادیث مبارکہ دعائیں ہیں جو وہ ہمیں یاد ہیں، ان دعاؤں کو مانگے نمازوں کے اندر، اور پھر کیا ہے کثرت کے ساتھ کیا کرے، کلام پاک کی تلاوت کرے۔ کلام پاک اللہ کا سب سے بہترین ذکر ہے، ذکروں میں سب سے بہترین ذکر کلام پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ تو کبھی نمازیں پڑھے، کبھی کلام پاک کی تلاوت کرے، اور پھر جب کیا ہے فارغ ہو جائے تو عمومی کیا ہے ذکر و اذکار کے اندر لگ جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عائشہ تم اللہ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ تو لہٰذا ہم کیا کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اپنی تمام ضروریات کو مانگے، اپنی تمام جائز ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور یہ جو رات ہے اس رات کے اندر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرمائے۔ اگر ہم نے، میرے عزیزوں، میرے سامعین اور بزرگوں، اگر ہم نے یہ رات اللہ کی عبادت میں گزار دی اور یہ رات ہمیں مل گئی تو یقین جانو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ 83 برس 4 مہینے اور اس سے بھی کہیں زیادہ مدت ہماری اللہ کی عبادت میں گزر جائے گی،
آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر فرشتے اور خود حضرت جبریل علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آیا کہ جو بھی کسی بھی طرح سے عبادت کے اندر مشغول ہیں، فرشتے آ کر ان سے کیا ہے، مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ تو دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو شب قدر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس رات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔